السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصائب اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے دین اسلام نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے ان میں ایک طریقہ دعا کا طریقہ ہے۔ مصائب جب انسان پر آتے ہیں، پریشانیاں جب انسان پر آتی ہیں تو بڑے بڑے مضبوط ایمان والے جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ بھی ڈول جاتے ہیں۔ تھوڑی سی پریشانی آئی، انسان فراڈ کرنے لگ جاتا ہے، دھوکہ کرنے لگ جاتا ہے، بے ایمانی کرنے لگ جاتا ہے۔ انسان اپنی اولاد کی خاطر، بیوی بچوں کی خاطر، ماں باپ کی خاطر، رشتہ داروں، اپنی عزت کی خاطر بڑے بڑے غلط کام کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں مشکلات میں نہ ڈالے، اور اگر کبھی مشکلات آ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، ہمارے ایمان متزلزل نہ ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی بڑی بڑی مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ وہ چند ایک دعائیں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ دعائیں یاد کر کر انہیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھائی: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی الایمان، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو ایمان کے اوپر ثابت قدم رکھ، دین کے اوپر ثابت قدم رکھ۔ انسان کا دل، بلکہ پوری انسانیت کے دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جس طرف چاہے گھما دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے نیک خاتمہ خیر پہ نہیں ہوتا، بڑے بڑے رب کے باغی ایسا زندگی میں انقلاب آتا ہے کہ رب کے ولی بن جاتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بن جاتے ہیں، دین کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایمان کے اوپر، دین کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ ہم نماز میں بار بار یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، حالانکہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سیدھے رستے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، اس کے باوجود یہ دعا اللہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ مطلب کیا کہ ہمیں جو تو نے رستہ ہدایت کا دکھایا ہے اس رستے کے اوپر قائم اور دائم رکھنا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ دعا یہ ہے: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ایمان کی دولت مل جانے کے بعد انہیں ٹیڑھا مت کرنا، سیدھا رستہ حاصل کرنے کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہی کی طرف مت کرنا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا کرتے رہنا، کیونکہ تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک یہ دعا پڑھا کرتے تھے: یا مصرف القلوب صرف قلبی الی اطاعتک۔ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ اس لیے ان دعاؤں کو یاد کریں اور اللہ سے ایمان کی ثابت قدمی کی توفیق مانگتے رہا کریں، کیونکہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا کر دی، دنیا میں سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے۔ اگر کسی بندے کو وہ نصیب ہو گئی
تو اس بندے کی دنیا بھی بہتر ہے اور آخرت بھی بہتر ہے۔ اللہ ہمیں ان حالات کے اندر، اللہ ہمیں اس وقت جو ملک پاکستان کے اوپر حالات ہیں، پوری دنیا کے اوپر جو حالات ہیں، ان سخت حالات کے اندر اللہ ہمیں ایمان کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایمان کے اوپر زندہ رکھے، اور اللہ ہمیں ایمان کے اوپر ہی موت نصیب فرمائے، اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور اللہ ہمیں آخرت میں جنت جیسی عظیم نعمت سے نواز دے۔ اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم وللسائلين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔